بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. سامعین کرام، گزشتہ دروس کے اندر میں نے آپ کے سامنے سورہ عادیات کا ترجمہ اور اختصار کے ساتھ اس کی تشریح آپ کے سامنے پیش کی۔ اس سورت سے ہمیں اور آپ کو کچھ فائدے اور بڑی حکمت کی باتیں معلوم چلتی ہیں، جس کو علماء کرام نے، علماء مفسرین نے قلم بند کیا ہے۔ پہلا فائدہ اس سورت سے یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تیزرو گھوڑے کی قسم کھائی ہے، اور اللہ کسی مخلوقات میں سے، اپنے کسی مخلوق میں سے کسی مخلوق کی قسم اس لیے کھاتا ہے تاکہ اس کی عظمت، اس کے مقام کو ہمارے سامنے واضح کر سکے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گھوڑے کی سختی اور اس کی تیزی کو دشمن پر اور میدانوں میں، معرکوں میں تلواروں کے نیچے جو اس کی خصوصیات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو قسم کے ذریعے سے ذکر کیا ہے، اور اسی طریقے سے جہاد کی فضیلت کو اور اس کی عظیم جگہ کو بھی بیان کیا ہے۔ اور دوسرا فائدہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے ہمیں ہمیشہ گھوڑوں وغیرہ کی تیاری کرنی چاہیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی آگے دوسری جگہ فرمایا کہ اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، کہ اپنے طاقت کی بساط بھر ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ آج کا دور گھوڑوں کا دور نہیں ہے، گھوڑوں کا زمانہ نہیں ہے، تو آج کے دور میں جو چیزیں ہمارے لیے فائدہ مند ہیں، یا آج کے ماحول میں جن ہتھیاروں سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، اپنی حفاظت کر سکتے ہیں، ان ہتھیاروں کے ساتھ ہمیں تیاری کرنی چاہیے اور ان ہتھیاروں کو رکھنا چاہیے۔ جائز طریقے سے ناجائز والا راستہ نہیں اپنانا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس بات کی تلقین کر رہا ہے، اور اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ جب ہمارے یہاں کسی بھی اعتبار سے مضبوطی ہوگی، چاہے وہ مضبوطی ہتھیار یا اسلحے کی وجہ سے ہو، یا مضبوطی ہمارے سماج میں دبنگ یا مضبوط آدمی کے ہونے سے ہونا چاہیے۔ غور کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنا کر بھیجا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، دو عمروں میں سے، عمر بن خطاب اور ابو جہل، اس کا بھی نام عمر ہے، عمر بن حکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، ان دونوں میں سے جس کو تو مناسب سمجھ، ان کے ذریعے سے اسلام کو مضبوط کر، ان کے ذریعے سے اسلام کی
تائید کر، کیونکہ دونوں ابو جہل وقت کا سردار ہے، قریش کا سردار ہے، اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے، عالم یہ تھے، اتنے دبنگ آدمی تھے کہ جس راستے سے گزرتے تھے شیطان بھی راستہ چھوڑ دیتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے اسلام کو مضبوط کیا۔ تو علماء کہتے ہیں کہ چاہے اسلحے کی بنیاد پر، چاہے ہتھیار کی بنیاد پر مسلمان مضبوط ہوں، اگر یہ نہ ہو سکے تو افراد کی بنیاد پر مضبوط ہونا چاہیے، طاقت و قوت ہونی چاہیے، ایسے لوگ ہوں جس سے لوگ ڈرتے ہوں، دبنگ آدمی ہوں، ان کی بھی ضرورت ہے۔ تو ہر طریقے سے مسلمانوں کو تیار رہنا چاہیے۔ اس آیت کریمہ اور اس سورت سے ہمیں اس کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اور اسی طریقے سے تیسرا فائدہ یہ ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورت میں اشارہ کیا ہے ان تمام چیزوں کا جو گھوڑ سوار اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی کیسے مدد کرتا ہے۔ یعنی جب گھوڑے گرد و غبار کو اڑاتے ہیں، ان کے ذریعے سے یہ گھوڑ سوار میدان جنگ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کو بلند کرنے کے لیے اور غیروں پر فتح حاصل کرنے کے لیے یہ ان کے کام آتا ہے۔ جو ہی مٹیاں گرد و غبار کی شکل میں اڑتی ہے، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ میدان کے بیچوں بیچ میں گھس جاتے ہیں اور کافروں کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ جہاں یہ ان کے لیے دنیا میں فائدہ مند ہے، یہ گرد و غبار آخرت میں بھی ان کے لیے فائدہ مند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یجتمع غبار فی سبیل اللہ ودخان جہنم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کے گرد و غبار اور جہنم کی دھواں اکٹھا نہیں ہو سکتی۔ یعنی جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلے گا وہ جہنم کے اندر نہیں جا سکتا۔ یہ فضیلت ہے ایک مجاہد کی، ایک اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی۔ اسی طریقے سے چوتھی بات اس سورت سے جو ہمیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ گھوڑوں کے ذریعے سے یا کھچروں کے ذریعے سے مسابقہ کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی روایت میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گھوڑوں میں مسابقہ کرائی جن کو جنگ کے لیے تیار کیا گیا تھا، جن کو ٹرینڈ کیا گیا تھا، اور ان کے درمیان بھی آپ نے مسابقہ کرائی جن کو ٹرینڈ نہیں کیا گیا تھا۔ جن کو ٹرینڈ کیا گیا تھا ان کے درمیان مسابقہ کرایا مقام حفیہ سے لے کر اور ثنیہ الوداع تک، اور جن کو ٹرینڈ نہیں کیا گیا تھا ان کو صرف کیا کہتے ہیں ثنیہ الوداع تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسابقہ کرایا۔ تو ہمیں بھی گھوڑوں کے ذریعہ سے مسابقہ کرا کر دوڑ کی مقابلہ آرائی کر کے ان کو تیار کرنا چاہیے۔ اس صورت سے ہمیں اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اسی طریقے سے پانچویں بات اس صورت سے ہمیں اور آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو ابتلا اور آزمائش کی جگہ قرار دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اوپر بعض ایسی صفات، ایسی مذموم صفات اس کے پیچھے لگایا اور انسان کو اس کا مکلف بنایا کہ اس نے مجاہدہ کرے، کوشش کرے تاکہ اس سے اپنے آپ کو بچائے، اپنے نفس کو ان مذموم خصلتوں سے اور نقصان پہنچانے والی چیزوں سے بچائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا، کہ جس نے اپنے نفس کی پاکی اختیار کی، یعنی لغویات سے، خرافات سے، بدعات سے جو انسان اپنے آپ کو بچا لے گیا وہی کامیاب و کامران ہے۔ ومن خواب من دساہا، اور وہ ناکام و نامراد ہے جس نے اپنے آپ کو خاک میں ملا دیا، یعنی اپنے نفس کو ان کے حوالے چھوڑ دیا۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وہ ناکام و نامراد ہے۔ اسی طریقے سے اس صورت کے اندر چھٹی چیز جو ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت کے بعد اٹھائے جانے کو ثابت کیا ہے۔ اس صورت سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ موت کے بعد اٹھایا جانا یقینی ہے، اور وَأَنَّ هَذِهِ الْأَجْسَادَ الَّتِي بُلِيَتْ فِي الْقُبُورِ وَصَارَتْ تُرَابًا، اور یہ جسے ہم اور آپ دیکھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی قبر میں اس کو ڈال کر ختم کر دے گا اور یہ مٹی ہو جائیں گے، یہ جسم یعنی یہ جسم ختم ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور آپ کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر مٹی میں ڈال کر ہمارے جسموں کو مٹی بنا دے گا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن اس کو زندہ کرے گا اور پھر اس کا بدلہ دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے یوم لا مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اس دن کوئی چیز کسی کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، نہ مال نہ بچے، مگر اللہ سبحانہ و تعالی جس کو قلب سلیم عطا کیا ہوگا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی اس دل کو جس کو ٹھیک بنایا ہوگا، اللہ کے دربار میں اسے بہترین بدلہ ملے گا۔ اور ساتویں چیز جو آخری چیز ہے، پتہ چلتا ہے اس صورت سے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے دل کو انسان کے لیے مدار بنایا ہے۔ یہ دل اصلاح اور فساد کی بنیاد ہے۔ اگر دل ٹھیک ہے تو آدمی ٹھیک ہے، اگر دل خراب ہے تو آدمی بھی خراب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدِ كُلَّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدِ كُلَّهُ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک ایسی چیز ہے کہ اگر وہ درست ہو جائے تو انسان درست ہو جائے، اگر وہ بگڑ جائے تو انسان بگڑ جائے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الا وہی القلب، وہ دل ہے۔ اگر دل صحیح راستے پر چلنے لگے، وَإِذَا صَلُحَتْ، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ دل ہماری زندگیوں میں یا ہمارے جسم کے لیے کتنا ضروری ہے، اس کے بغیر انسان کا وجود ہی نہیں۔ جب یہ دل بند ہو جاتا ہے تو انسان مٹی ہو جاتا ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی ہے۔ تو انسان کے عمل کا مدار یہ دل ہے، اچھا ہے تو اچھے کام ہوں گے، برا ہے تو برے کام ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہم تمام مسلمانوں کو قرآن کے مفہوم اور اس کے مطالب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قرآن کے پیغام کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قرآن سے رشتہ جوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔